بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے حوالے سے کنٹروورسی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب آپ دیکھیں کہ بی بی سی تک نے اس حوالے سے رپورٹ چھاپ دی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک بہت ہی مستند اور اہم اور آپ یہ کہیں کہ بہت ہی زبردست رپورٹر، سینئر رپورٹر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی اب اس حوالے سے ایک ایسی بات بتائی ہے، کیونکہ میں ان کو بہت اتھینٹک مانتا ہوں۔ ثاقب بشیر صاحب، ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں معاملات صحافیوں کے، چاہے وہ اسلام آباد میں پیشی کے حوالے سے جو تشدد کیا گیا صحافیوں پر، رپورٹرز پر، اس میں احتجاج کی بات ہو یا مقدمے کی بات ہو یا حکومت سے ڈیل کرنے کی بات ہو، اس میں بھی ثاقب بشیر صاحب سب سے آگے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اب ثاقب بشیر صاحب نے ہی یہ کہا ہے، میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دوں کیونکہ جو عام لوگ ہیں صحافی تو سب ان کو جانتے ہیں، لیکن ویسے بتا دوں کہ یہ ایکسپریس نیوز اور ٹریبیون کے لیے کام کرتے ہیں اور کورٹ رپورٹنگ ان کا یعنی خاصا ہے اور ان کی ایکسپرٹیز ہے، اور یہ سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے۔ اب ثاقب بشیر صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ چاند دیکھنے کا اعلان رات 10 بجے کیسے ہوا؟ رؤیت ہلال کمیٹی کو بہاولپور سے 2 افراد نے چاند دیکھنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے قریباً 6:30 بجے چاند دیکھا۔ ابھی بہت اہم ہے کہ پہلی بات یہ کہ سب یہ سوال پوچھیں رات 10 بجے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں رات 10 بجے ہونے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دیہات کی سب سے پہلے بات کر لیں کہ وہاں تو لوگ سو جاتے ہیں رات جلدی، ان کی روٹین ہوتی ہے صبح جلدی اٹھنا، تو بہت سے لوگ، شاید میجورٹی، زیادہ تر لوگ عشاء کی نماز کے بعد سو گئے تھے، اور صبح جب فجر کے لیے اٹھے تو اس وقت پتہ چلا کہ کچھ لوگ سحری کر رہے تھے، کیا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ دیہات میں اس طرح تھوڑی کہ ہر شخص بیٹھا ہوا ہے رات کو جاگ رہا ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، ان کا بس اب ختم ہو گئی کہانی۔ تو اب یہ ایک معمہ بن گیا کہ ساری رات آپ جاگیں رؤیت ہلال کمیٹی کو دیکھتے رہیں، یہ بڑا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے دیہات میں بہت بڑا یہ مسئلہ بنا۔ صرف یہی نہیں، شہروں میں بھی یہ ہوا کہ پھر دوبارہ مساجد کو کھلوایا گیا کچھ جگہوں پر، اور دوبارہ جناب تراویح کی نماز کے لیے بلایا گیا۔ تو یہ تو صورتحال رہی ہے رات 10 بجے، اور یہ ہر طرف رپورٹ ہو رہا ہے۔ میں بی بی سی کی رپورٹ کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، پوری آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں محکمہ موسمیات والے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں جی چاند دیکھنے کا اعلان رات 10 بجے کیسے ہوا؟ ثاقب بشیر صاحب مزید لکھتے ہیں رؤیت ہلال کمیٹی کو بہاولپور سے 2 افراد نے چاند دیکھنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے قریباً 6:30 بجے چاند دیکھا۔ 6:30 بجے وہ دو لوگ بہاولپور سے بتا رہے ہیں، انہوں نے 6:30 بجے چاند دیکھا۔ 9 سے 10 تک اس کی سائنسی اور شرعی چھان بین کے بعد اسی بنا پر چاند دیکھنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ اب یعنی وہ جو 6:30 بجے تھا اسی کو لے کر جناب یہ سارا 9 سے 10 بجے کے درمیان تک بحث ہوتی رہی سائنسی اور شرعی حوالے سے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 2 اور طرف کی گواہیاں تھیں جو نہیں لی گئیں۔ یہ بڑا اہم ہے، 2 اور طرف کی گواہیاں تھیں جو نہیں لی گئیں۔ اب یہ تو بتانا چاہیے کہ 2 اور طرف کی گواہیاں رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے بتانا چاہیے وہ کون سی تھیں اور کیوں نہیں لی گئیں، کیا اس کی وجہ تھی۔ پھر یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی میں سے کسی کو چاند نظر نہیں آیا کیونکہ انہوں نے گواہیاں لیں تو خود تو نہیں دیکھا، اسی طرح زونل کمیٹیز نے بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ کنٹروورسی بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو کس طرح ختم کیا جائے یہ ہر سال یہ ایک بحث ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں بی بی سی پر۔ بی بی سی نے پوری اس پر رپورٹ آرٹیکل چھاپا ہے، رمضان کے چاند کا دیر رات اعلان، چاند کی پیدائش پر سائنس کیا کہتی ہے۔ اب یہ آسیہ انصر نے بی بی سی اردو کے لیے یہ آرٹیکل اور یہ رپورٹ لکھی ہے۔ پاکستان میں بدھ کی رات جب مجھ سمیت بیشتر افراد سحری کی بجائے صبح کے ناشتے کا پلان کر کے سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے تو اچانک موبائل کی سکرینز پر رمضان کا چاند مبارک کے پیغامات کی بھرمار ہو گئی، جو کافی لوگوں کے لیے باعث حیرت تھا۔ پاکستان میں رمضان مبارک کا آغاز ہو یا عید کے تہوار کی خوشی، جب تک رؤیت ہلال کمیٹی کی جانب سے چاند نظر آنے کا اعلان سامنے نہ آئے ملک کی اکثریت ایک گو مگو کی کیفیت میں رہتی ہے۔ اور یہی معاملہ بدھ کی رات بھی سامنے آیا جب رؤیت ہلال کمیٹی کے 5 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس کے بعد 5 گھنٹے اجلاس جاری رہا، اور اس کے بعد رات 10 بجے کے بعد یہ اعلان سامنے آیا، 10 بھی بج چکے تھے، گزر گئے، رات 10 بجے کے بعد اعلان سامنے آیا کہ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور پہلا روزہ جمعرات کو ہوگا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں نے جہاں سحری کی تیاری کی فکر کی تو کئی نے رات گئے تراویح پڑھنے کے لیے مساجد کا رخ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر صارفین نے رات 10 بجے چاند نکلنے کے معاملے پر سوالات کے انبار لگا دیے۔ اس پر ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں، 2 ویڈیوز ہم اس پر بنا چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
کہ لوگوں نے کیا کیا کہا، کیا کیا سوال پوچھے. ابھی اس میں بھی ذکر ہے کہ جی ایک ٹویٹر صارف نے پہلے روزے کے چاند کے اعلان پر کمیٹی کو آڑے ہاتھوں لیا اور لکھا کہ اگر کمیٹی تھوڑا اور انتظار کر لیتی تو سورج بھی نظر آ جاتا. سورج بھی نظر آ جاتا. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑا اور انتظار کرتے صبح ہو جانی تھی، پھر سورج بھی نظر آ جاتا. چاند دیکھتے دیکھتے آپ نے سورج کا وقت کر دیا. یہ رابیل صدیقی نامی صارف نے بھی چاند کے اچانک اعلان کو سمجھ سے بالاتر قرار دیا. انہوں نے لکھا کہ پہلے کہتے رہے پہلا روزہ 24 مارچ کو ہوگا، پھر اچانک چاند نظر آ گیا. معاملہ کچھ سمجھ نہیں آیا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. ویسے پاکستان میں جب بھی اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے مقرر کمیٹی سورج ڈھلنے کے ساتھ نئے چاند کی تلاش کا کام شروع کر دیتی ہے، اور عام طور پر اس کا فیصلہ چند گھنٹوں میں سامنے آ جاتا ہے. تاہم ماہ رمضان اور عید کے موقع پر یہی چاند اکثر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا، اور یہی ہوتا ہے جو اس بار رمضان کے چاند کے ساتھ ہوا. ہر دفعہ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اب چاند کی پیدائش کے حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے، یہ بھی جناب BBC اردو لکھ رہا ہے. سوشل میڈیا پر ملے جلے رجحان کے ساتھ جو سوال صارفین نے اٹھائے، اس کے تناظر میں ہم نے بات کی چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز سے، اور ان سے جانا کہ آخر ہلال یعنی تاریخ کا چاند کے ظاہر ہونے کا وقت کیا ہوتا ہے اور یہ آسمان پر کتنی دیر تک نظر آتا ہے. ڈاکٹر سرفراز کے مطابق زمین اور سورج یوں تو اپنے اپنے مدار کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، تاہم ہر ماہ کے آخر میں یہ ایک لائن میں آتے ہیں جس کو کنجیکشن کہا جاتا ہے، اور یہی وقت چاند کی پیدائش کا کہا جاتا ہے. اس ماہ رمضان کے چاند کی پیدائش منگل کی رات 10:23 پر ہو چکی تھی. بدھ کے روز سورج غروب ہونے کے وقت اس چاند کی عمر 20 گھنٹے سے زائد تھی. بلوچستان کے علاقے جیوانی میں اس چاند کی عمر 21 گھنٹے کے قریب ہو چکی تھی، جو چاند نظر آنے کا بہت واضح امکان کا اشارہ ہے. ڈاکٹر سرفراز کے مطابق ہر ماہ پہلی کے چاند کے دورانیہ قدر مختلف ہوتا ہے، تاہم مارچ اپریل میں چاند تقریباً 40 منٹ تک دیکھا جا سکتا ہے. اگر بدھ کے روز ماہ رمضان کے چاند کی بات کریں تو غروب آفتاب کے بعد 40 منٹ سے زائد چاند آسمان پر موجود تھا. بلوچستان کے علاقے جیوانی میں سورج 7:59 پر غروب ہوا، جس کے بعد 40 منٹ تک اس کو آسمان پر دیکھا جا سکتا تھا، جو ملک بھر میں سب سے زیادہ طویل دورانیہ تھا. ڈاکٹر سرفراز کے مطابق چاند کی پیدائش اور اس کی عمر کے علاوہ تیسری چیز چاند کا زاویہ یعنی اینگل ہے. بدھ کی رات ماہ رمضان کے چاند کا اینگل تقریباً 8 ڈگری تھا، جس کو انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ روز کئی علاقوں میں مطلع ابر آلود تھا، اور اس کے بعد بھالپور اور مردان سمیت دیگر علاقوں سے جو شہادتیں موصول ہوئیں، ان کی چھان بین کے بعد مکمل کارروائی کے بعد ہی کمیٹی کا اعلان سامنے آیا. اس میں ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ محکمہ موسمیات کا ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر ہر سال چاند کی رویت کا کیلنڈر ترتیب دیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رویت ہلال کمیٹی میں محکمہ موسمیات کا ایک نمائندہ شامل ہوتا ہے. حکام کے مطابق رویت ہلال کمیٹی چاند دیکھنے کے لیے محکمہ موسمیات کے آلات استعمال کرتی ہے، اور محکمے کی پیش گوئی کے مطابق اور چاند کی حرکت کو مد نظر رکھ کر دوربین ان زاویوں پر لگائی جاتی ہے جہاں سے مخصوص عرض بلد یا افق پر چاند بآسانی نظر آ سکے. سائنس کے مطابق نئے چاند کی پیدائش کے 16 سے 18 گھنٹے کے بعد آپ اس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ چاند کی پورے سال کی گردش کا دورانیہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ کس مخصوص علاقے میں کتنی دیر کے لیے اور کس حد تک چاند دیکھا جا سکتا ہے. محققین کے مطابق نشیبی عرض بلد والے علاقوں میں، جیسا کہ ساحلی علاقے جو کراچی سے پسنی گوادر تک ہیں، وہاں چاند نظر آنے کے امکان زیادہ اور طویل مدت تک ہوتے ہیں، جبکہ شمالی علاقہ جات میں بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ جناب مکمل تفصیل ہے، مکمل رپورٹ ہے. باقی تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ سارا کیا ہوا، پریشان ہیں. بہرحال اب BBC نے تفصیلی رپورٹ بھی چھاپی ہے، محکمہ موسمیات اور دیگر ماہرین کی رائے بھی اس میں شامل کی ہوئی ہے، اور سارا بتا دیا ہے. اور جو رپورٹرز، اوتھینٹک رپورٹرز جو چیز رپورٹ کر رہے ہیں کہ کہاں سے شہادتیں آئیں، کہاں سے دو طرف کی شہادت تھی، اس کے بارے میں کیا ہوا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.